مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اصول حدیث کی جو مختلف قسمیں تھیں، ان قسموں میں سے جو ایک قسم مقبول ہونے کے اعتبار سے ہے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کی جو اگلی قسم ہے اس کو زیر بحث لائیں گے. وہ مردود ہونے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہیں. سب سے پہلے مردود کی جو تعریف ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مردود کی تعریف یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کے راوی کا صدق راجح نہ ہو، اور یہ مقبول حدیث کی ایک یا ایک سے زیادہ شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. مقبول حدیث کی جو شرطیں اوپر 5 بیان ہوئی تھیں، وہ 5 شرطیں جو تھیں وہ صحیح کے اندر پائی جاتی تھیں، اور اگر ایک شرط اس میں سے جاتی رہے تو وہ ان 5 شرائط میں سے جو باقی شرطیں ہیں وہ ساری پائی جاتی ہوں. صرف ضبط والی جو شرط ہے وہ اگر نہ پائی جا رہی ہو تو وہ حدیث مبارکہ درجے سے نیچے آ کے حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے. تو حسن لغیرہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ضعف کا سبب راوی کے حافظے کی کمزوری، سند میں انقطاع یا راوی کا مجہول ہونا ہو. دراصل وہ حدیث مبارکہ ضعیف ہوگی. تو اس مردود کی جو تعریف ہے، اس تعریف میں یہ لکھا ہے کہ ایسی حدیث جس کے راوی کا صدق راجح نہ ہو، اور یہ مقبول حدیث کی ایک یا ایک سے زیادہ شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو خبر مردود کی علماء نے کئی قسمیں کی ہیں، اور ان میں سے کچھ قسمیں جو ہیں وہ خاص ہیں اور کچھ قسمیں عام ہیں. اور جو خاص ہیں ان کو تو انہوں نے ذکر کر دیا باقاعدہ نام لے لے کر، وہ ہم آگے پڑھیں گے. جو ان میں سے قسم عام ہے اس کو انہوں نے محدثین نے ضعیف کے نام سے منسوب کر دیا کہ ضعیف حدیث ہے. اب ضعیف حدیث کی ایک مرتبہ تعریف پڑھ لیں تاکہ ضعیف کو ہم پڑھ کے اس کے چیپٹر کو کلوز کر دیں. اس کے بعد ہم وہ جو خاص قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں ان کی کچھ خاص وجوہات تھیں جس وجہ سے انہوں نے اس کو الگ سے ذکر کیا. تو ضعیف حدیث کا انہوں نے یہ کہا کہ وہ حدیث جو حسن کی شرطوں میں سے کسی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے حسن کی خوبی اور صفت کو جمع نہ کر پائے. اب حسن حدیث وہ تھی جو صحیح کی شرطوں کو پورا نہ کر پائے، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حسن کی خوبی اور صفات شامل نہ ہوں. تو دیکھیں، حسن کی خوبی اور صفات میں یہ تھا کہ اس میں جو صحیح کی شرطوں میں سے جو ضبط والی شرط تھی وہ نہیں پائی جا رہی تھی، جس وجہ سے وہ صحیح کے درجے سے گر کر حسن کے درجے پر آ گئی تھی. تو حسن حدیث وہ ہوگی کہ جس میں 5 شرطوں میں سے جو صحیح کی شرطیں تھیں وہ ان میں سے ایک ضبط والی شرط چلی گئی. اور اسی طرح جو ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث وہ ہوگی جس میں حسن کی خوبی اور صفات نہیں پائی جاتی ہوں گی. یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن میں ایک شرط مفقود ہوئی تھی، ضعیف میں ایک سے زیادہ شرطیں مفقود ہوں گی. حسن میں ایک شرط مفقود ہوئی تھی جبکہ ضعیف میں ایک سے زیادہ شرطیں مفقود ہوں گی. اس کا حکم محدثین نے یہ لکھا کہ سوائے موضوع احادیث کے، یعنی موضوع احادیث کو ہم نہیں لیں گے. ضعیف حدیث کو بیان کرنا 2 وجوہات پر جائز ہے. وہ کون سی وجوہات ہیں؟ ایک تو اس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو، اور دوسرا اس کا تعلق اس چیز سے نہ ہو کہ جس کے ساتھ حلال یا حرام ثابت کیا جاتا ہو. حلال اور حرام ثابت اگر نہ کرنا ہو اور عقیدے کی کوئی بات ثابت نہ کرنی ہو، اس کے علاوہ بعض و خطابات اور فضائل وغیرہ میں اس کو احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے بیان کر لیں گے. اور یوں کہہ کر بیان کرنا چاہیے، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ اس کو اس طرح کہہ کر بیان کر دیا جائے. تو یہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ضعیف حدیث وہ ہے جو حسن کی خوبی اور صفات کو شامل نہیں ہوگی، اور حسن کی جو صفات ہیں
وہ اس میں سے مفقود ہوں گی۔ صحیح وہ ہوئی جس میں 5 کی 5 شرطیں پائی گئیں، حسن وہ ہوئی جو صحیح کی 5 شرطوں میں سے ضبط والی جو شرط ہے اس کو مفقود کر جائے، اور ضعیف حدیث وہ ہے جو حسن کی خوبی اور صفات کو جمع نہیں کر پائے گی، یعنی ایک سے زیادہ صفات اس میں مفقود ہو جائیں گی۔ ضعیف ہمارا چیپٹر یہاں پر کلوز ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے دوسرے چیپٹر اس کا جو مردود کا ہے، کہ جو خاص قسمیں تھیں، جو خاص قسمیں تھیں جس کو محدثین نے خاص طور پر بیان کیا ہے، وہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا کہ مردود ہونے کے اسباب جو ہیں وہ پہلے سمجھ لیں کہ مردود ہونے کے اسباب کون کون سے ہیں، کیونکہ مردود ہونے کے سبب کے اعتبار سے وہ کچھ خاص قسمیں نکلیں گی باہر۔ پہلا سبب اس میں ہے اسناد میں سقوط، اور دوسرا سبب اس میں ہے راوی میں طعن۔ تو اسناد میں سقوط کو ہم ڈسکس کریں گے اس ایپیسوڈ میں، اور کوشش کریں گے کہ اسناد میں سقوط کو مکمل کر جائیں، کیونکہ اسناد میں سقوط کی دراصل آگے پھر 6 قسمیں ہیں۔ تو اسناد میں سقوط ہم پہلا اس کا شروع کرتے ہیں۔ اسناد میں سقوط کے اعتبار سے حدیث کی اقسام درج ذیل ہیں، وہ نیچے بیان کر دی گئیں، اور اس میں کچھ سقوط ظاہری کے اعتبار سے ہیں اور کچھ سقوط مخفی کے اعتبار سے ہیں۔ سقوط ظاہری کے اعتبار سے محدثین نے 4 قسمیں لکھ دی: معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ جبکہ سقوط مخفی کے اعتبار سے پھر آگے محدثین نے آگے اس کی مزید 2 قسمیں لکھی ہیں، اور وہ 2 قسمیں ہیں مدلس اور مرسل خفی۔ یہ 2 قسمیں سقوط خفی کے اعتبار سے ہیں۔ مدلس کی پھر آگے مزید 3 قسمیں کی ہیں محدثین نے۔ پہلی قسم ہے تدلیس اسناد، دوسری قسم ہے تدلیس تسویہ، اور تیسری قسم ہے تدلیس شیوخ۔ تو آج ہم اپنے اس لیکچر کو، اس ایپیسوڈ کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل